بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سورہ اخلاص کے بارے میں کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کو کیوں پڑھنا چاہیے اور کیا اس کی فضیلت ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ یہ آلدو بہت ہی چھوٹی سورہ ہے اور لاسٹ پارے میں آتی ہے، سورہ نمبر 112 ہے، پارہ نمبر 30 میں آتی ہے، ٹوٹل 4 ہی آیتیں ہیں، لیکن اس کا جو وزن ہے وہ بہت ہی زیادہ بھاری ہے۔ کس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے سورہ اخلاص؟ کیونکہ اس کو سورہ توحید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس میں ہمیں توحید کی پرٹیکولر ڈیفینیشن ملتی ہے کہ کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا یہ ایک مکی سورہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مکی اور مدنی سورہ کس طرح سے کلاسیفائی ہوتا ہے۔ مکی سورہ وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے پہلے نازل ہوئیں، ان کو ہم مکی سورہ کہتے ہیں، اور جو بھی ہجرت کے بعد سورہ نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مدنی سورہ کہتے ہیں۔ جو بھی مکی سورہ آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو توحید کا کانسیپٹ ملے گا، زیادہ تر قیامت کا جو منظر ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے کہ اللہ کون ہے، وہ یکتا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور وہیں اگر آپ مدنی سورہ کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ احکام ملیں گے اور ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ملیں گے شریعت سے، جیسے کہ طلاق کا جو کانسیپٹ ہے، پھر اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن ہے پراپرٹی کا وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جب آپ کسی سے قرضہ لیں، ادھار لیں تو اس کے کیا رول اینڈ ریگولیشن ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو مدنی سورہ میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مکی سورہ جب نازل ہوئی اس ٹائم ہجرت نہیں ہوئی تھی، لوگ مکہ میں رہ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو قریش مکہ تھے ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے ان کے اوپر، تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے مکی صورتوں میں قیامت کا تذکرہ دیا گیا، توحید کا کانسیپٹ دیا گیا کہ کتنا بھی آپ کو پریشان کیا جائے لیکن کس لیے آپ کو ایمان پہ قائم رہنا ہے، یہ ساری باتیں یہاں پہ بتائی گئی مکی سورہ میں، جس سے کہ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ اور مضبوط ہو سکے۔ وہیں پہ جو مدنی سورہ ہیں یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جب لوگ مدینہ میں آ گئے تھے، ایک پراپر اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا اور یہاں پہ اب ضرورت تھی کہ لوگوں کو حلال اور حرام سمجھایا جائے، کس طرح سے انہیں اپنی زندگی گزارنی ہے یہ ایکسپلین کیا جائے، جس سے کہ وہ اپنے اسٹیٹ یا سوسائٹی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے ایک اچھی لائف جی سکیں۔ جو اسلام ہے وہ پورا پیکیج ہے آپ کے لائف اور ہیئر آفٹر کا، کس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی ہے اسلام یہ بھی بتاتا ہے، اور آفٹر لائف کے لیے آپ کو کیا چیزیں یہاں رہ کے کرنی ہیں اسلام یہ بھی بتاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کے بیچ میں بیلنس کس طرح سے کریں، تو یاد رکھیے گا اسلام کچھ الگ نہیں ہے جو آپ ڈیلی لائف اپنی جی رہے ہیں، اسی کا نام اسلام ہے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو نیت ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، اور جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ کر سکیں، اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد دہانی رہے کہ آپ کو ہر ایک اعمال کا جواب آخرت میں دینا ہے، اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ کسی بات سے پریشان ہیں تو آپ وہ بھی اپنے نمازوں میں مانگ سکتے ہیں۔ تو نماز ایک اسٹریس ریلیزر ہے، جہاں پر آپ جب بھی سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کے ہر طرح کے اسٹریس ریلیز ہونے لگتے ہیں، اور آپ زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیک کے بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تو کمزور ہوں، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو تھام لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اسلام کو صرف اس طرح سے مت لے کے چلا کریے کہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے یا بہت بڑی کوئی چیز ہے۔ اسلام وے آف لیونگ ہے، جس طرح سے آپ جیتے ہیں، جس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اسلام ہر چیز آپ کو سکھاتا ہے اور اسی کے بدلے آپ کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، یہاں پہ کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ احد کا مطلب ہوتا ہے اکلوتا، سنگل یا پھر ون، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ بہت سارے ایسے ریلیجن ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھگوان ہیں، آپ جس بھی بھگوان کی چاہیے پورا پوجا کریے، یا کرسچینس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ٹرینٹی اپلائی ہوتی ہے، مطلب 3 طرح کے گاڈ ہیں، گاڈ اس کا بیٹا اور ایک اور پتہ نہیں کون، لیکن ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ اس کے مخلوق میں سب کچھ آتے ہیں، فرشتے، جن، انسان، اس کا نظام چلانے کے لیے فرشتے ہیں جن کو وہ حکم دیتا ہے، جیسے کہ جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا تو اس کو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، تو اس کے ہر کام کو کرنے کے لیے ڈفرینٹ فرشتے مقرر ہیں، لیکن وہ یکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، جو ہمارا کعبہ ہے مکہ میں، اس کے جسٹ اوپر عرش پہ ایک اور کعبہ موجود ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بار جو فرشتہ اس کا طواف کر لیتا ہے اس کا نمبر قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ تو کتنے سارے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے پاس کسی بھی طرح کی مرضی نہیں ہوتی، جیسے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے کہ آپ کریے یا پھر نہ کریے، آپ اللہ تعالیٰ کو مانیے یا پھر نہ مانیے، لیکن فرشتوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے ہر وقت ہر پل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کریشن بنائی ہے وہ سب اس کا بنایا ہوا ہے، لیکن وہ احد ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا اور وہ یکتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد مینس اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے اور وہ ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے۔ لم یلد، یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے، نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہر چیز آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، مطلب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر جو کریشن ہوتی ہے اس کا ایک کریٹر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ ہر چیز کا کریٹر ہے اور اس کا کوئی کریٹر نہیں، اسی نے پوری دنیا کو، آپ جو کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں اپنے خواب میں بھی، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ ولم یولد، اور اس نے کسی کو نہیں جنا۔ اب یہاں پہ کرسچینس کے ایک بہت امپورٹنٹ فلسفے کی نفی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا اور بھی جو ریلیجن ہے اس میں لوگ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود نفی کر رہے ہیں قرآن شریف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہر ایک حرف جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچایا ہے، بنا کسی ہیر پھیر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ولم یولد، اور اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یکتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا پریوار ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا ماں باپ ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں ہے اس کے جیسا کوئی بھی پوری دنیا میں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں سنبھال رہا، جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا آیت الکرسی میں کہ زمین آسمان کی حفاظت اس کو بالکل نہیں تھکاتی، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات ما فی الارض، وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو زمین آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے جو ہر چیز کا خیال رکھے ہوئے ہے۔ لم یلد، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کون ہے جو اس کے جیسا ہے، مطلب اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس سورہ سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور ہم کیوں اس کی عبادت کریں، اور یہ سورہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی کچھ اور فضیلت کی اگر یہاں پہ بات کریں تو ایک مرتبہ جو بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے 3 بار ایک ساتھ قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا پورا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ تم کیوں نہیں رات میں 1/3 قرآن پڑھ کے سوتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ہر دن 1/3 قرآن پڑھ سکیں، روز روز وہ بھی؟ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم صرف قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے سویا کرو اور تمہیں 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کی فضیلت، اور کوشش کریے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو ایٹ لیسٹ 3 بار پڑھیں تاکہ آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے۔ اور کبھی بھی یہ مت سوچا کریے کہ اتنے چھوٹے سے اعمال سے کس طرح ہمیں قرآن کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ آپ کو کتنا بھی عطا کر سکتا ہے، تو اس کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کو بتایا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سچ ہے، اور آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے آپ کو قرآن پڑھنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جس طرح کی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اگر وہیں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اس جگہ سے آپ اٹھے نہیں ہیں اور آپ نے پھر اشراق کی نماز پڑھ لی، تو پھر آپ کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب کئی لوگ کو لگتا ہے کہ حج کا ثواب کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے اس طرح مل جائے گا، تھوڑا بہت ملتا ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حج کا ثواب مطلب پورا ایک مکمل حج کا ثواب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ سورہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب آپ اس سورے کو جب بھی ریسائٹ کریں گے تو آپ اچھے سے اپنے رب کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے اور آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ تو کوشش کریے قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، اور پھر اس کو ریسائٹ کریے، جس سے کہ آپ اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں اور اپنے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔